بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت اکثر و بیشتر خطبات نماز جمعہ میں بھی آپ سماعت فرماتے ہیں۔ آیت اپنے مضمون و محتوا کے اعتبار سے، اپنے موضوع کے اعتبار سے بے پناہ ہے اور بہت غور طلب ہے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ اس سے سرسری طور پہ گزر جایا جائے، چاہے بظاہر کتنا ہی سادہ مضمون ہو، مگر وہ مضمون قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن بہت توجہ چاہتا ہے، بہت تعمق چاہتا ہے، بہت تدبر چاہتا ہے، بہت تفکر چاہتا ہے۔ قرآن کا کوئی مقام بھی کسی کے لیے آئینہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا آئینہ قلب صاف نہ ہو۔ قرآن آخر کلام رب العالمین ہے۔ رب کریم نے اپنے نبی کریم کی زبانی ایک پیغام اور بھیجا ہے، حدیث نبوی ہے، حدیث معصوم ہے کہ بہترین فقیہ وہ ہے جو امت کو، بندگان خدا کو رحمت خدا سے مایوس بھی نہ کرے، لیکن ذات خدا سے بے خوف بھی نہ بنا دے۔ توجہ، ہمیں نہ تو ذات حضرت باری تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا چاہیے، نہ ہمیں ذات گرامی پروردگار سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ بے خوف ہو جانا فسق و شرک و کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بے خوف ہو جانا بھی فسق و کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور مایوس ہو جانا بھی کفر ہے۔ کس سے مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوس ہونا ہو تو اپنی ذات سے مایوس ہو، خدا سے مایوسی کا کیا سبب؟ خدا سے مایوسی کا کیا سبب؟ اور اپنی ذات سے تو ہمیشہ مایوس ہونا چاہیے، خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان جس قدر بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، ایک جملہ یاد رکھیے، اگرچہ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں اور یہ بات اپنی جگہ پر بجا اور برحق ہے کہ انسان اپنی فطرت میں معصوم پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ نقطہ ذہن میں راسخ کر لیجئے، انسان اپنی فطرت میں معصوم پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت جو فطرت الہیہ ہے وہ خطا کار نہیں ہے۔ پروردگار نے کسی کو فطرت شر پر پیدا نہیں کیا ہے، سب کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت سلیمہ عطا کر کے پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ احسن تقویم ہے، بہترین فطرت ہے۔ اس لیے انسان بنیادی طور پر اپنی فطرت میں معصوم و بے خطا ہے، اور نہ جانے کتنی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے، بے پناہ صلاحیتیں لے کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ انسان نہ مجسم شر ہے، نہ انسان مجبور ہے، انسان مختار پیدا ہوتا ہے، اختیار لے کر پیدا ہوتا ہے، قوت ارادی لے کر پیدا ہوتا ہے، شعور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں پروردگار بے طلب عطا فرماتا ہے، وجود، شعور، اختیار، ارادہ، یہ سب انسان بے طلب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہم نے بے طلب دے دیں، اب دیکھیں تمہارے دامن طلب میں کتنی وسعت ہے، خود تمہارے دامن طلب میں کتنی وسعت ہے۔ یہاں سے انسان کی طلب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی فطرت میں بہرحال معصوم ہے، خطا کار نہیں، لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں جسے دار غفلت کہتے ہیں، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وساوس شیطانی کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن سے گناہ زیادہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ بڑی مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں، مستقبل انہیں تاریک نظر آتا ہے۔ کل میں گزارش کر چکا ہوں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ جنہیں ڈپریشن ہوتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، ڈپریشن کچھ نہیں ہے، مستقبل کی تاریکی ہے۔ انسان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس مقام پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب تک سانس کی آمد و شد باقی ہے، جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے، اس وقت تک لطف الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے،
جب تک آپ کی زندگی باقی ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چیز تو جدید طبی اخلاقیات میں بھی ہے. میڈیکل ایتھکس میں جب تک کلینیکلی کوئی ڈیڈ نہ ہو جائے ممکن ہے کہ اس کے سامنے سے دواؤں اور معالجے کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے. یہاں کوئی مذہب درمیان میں نہیں ہے، اسلام درمیان میں نہیں ہے، کرسچینٹی درمیان میں نہیں ہے. عام اطباء، عام ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی شخص کینسر کا مریض ہے، شدید درد ہے، تڑپ رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ اسے زہر کی سوئی لگا دی جائے؟ معلوم ہے کہ کینسر ہے، آخری مرحلے میں ہے، لیکن جب تک وہ سانسیں لے رہا ہے اس وقت تک اسے جرعہ موت نہیں دیا جا سکتا. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تمام ڈاکٹرز کیا شریعت کے پابند ہیں؟ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے. یہ انسانی فطرت کی آواز ہے کہ جب تک کوئی مریض زندہ ہے، باقی ہے، سانسیں آ رہی ہیں، اس وقت تک آپ اسے موت نہیں دے سکتے، قتل نہیں کر سکتے. اگر کہیں کسی ہاسپٹل میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، پورے ہاسپٹل کے اوپر کیا قیامت آ جائے گی؟ عدالت میں کیس پہنچ جائے گا، پولیس کیس بن جائے گا. یہ شریعت کے نقطہ نظر سے نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے نقطہ نظر سے ہے. جب ظاہری طور پر سخت سے سخت بیماریوں کے باوجود فطرت مایوس نہیں ہے، تو آپ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں، خالق فطرت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ پروردگار سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے حبیب، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہ، تمام ذنوب چھپا سکتا ہے، چھپا لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. وہ ستار ہے. انہو هو الغفور الرحیم. وہاں کہہ دیا ان اللہ، وہاں بھی انہ سے ہے. انہ تاکید کے لیے آتا ہے، انہ تحقیق کے لیے آتا ہے، انہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، یقین کا مضمون پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. بے شک انہ، بے شک بتحقیق، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام ذنوب کو بخش دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی وہ ہے جو غفور الرحیم ہے. یہاں پر یہ ایک فقرے کے بعد دوسرا فقرہ بظاہر ہم مضمون نظر آتا ہے. توجہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی وہ ہے جو غفور و رحیم ہے. توجہ ہے. یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی عام شاعر کا کلام ہو، قافیہ تنگ ہو گیا ہو، ردیف چسپاں نہ ہو رہی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ بحر کو پورا کرنے کے لیے، ارکان کو پورا کرنے کے لیے، وزن کو پورا کرنے کے لیے مصرع بڑھا دیا گیا ہو، مصرع پورا کرنے کے لیے لفظ بڑھا دیا گیا ہو. وہ بھی شاعری میں بھی مستحسن نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی اسے حشو کہتے ہیں، اور حشو قبیح، کہ اگر ضرورت نہیں ہے الفاظ کی اور الفاظ سے صرف مصرے کا پیٹ بھرا جا رہا ہے تو وہ شاعری اچھی شاعری نہیں کہلاتی، اسے حشو کہتے ہیں، حشو قبیح کہتے ہیں. یہاں پر شاعری نہیں ہے، کلام موضوع نہیں ہے، وزن و بحر و رکن کا مسئلہ نہیں ہے. پھر پروردگار عالم کیوں فرما رہا ہے؟ بے تین ٹکڑوں میں بات بظاہر پوری ہو جاتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تیسرا فقرہ کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک بتحقیق وہ ذات پاک، وہ معبود برحق تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. بات بظاہر مکمل ہو گئی. یہ چوتھے فقرے کی کیا ضرورت ہے کہ انہو هو الغفور الرحیم. یہاں پر اس حصر و تاکید پر اضافہ اس لیے کہ یہ یقین رکھیں کہ اس پوری کائنات میں صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے، اس کے علاوہ یہ صفت کسی اور میں پائی ہی نہیں جا سکتی. ابھی بات اچھی طرح واضح نہیں ہو سکی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ابھی بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی. آپ کسی بھی انسان سے ذرا سا
معاملہ بگاڑ کر دیکھیں، ذرا سا شکر رنجی، ذرا سی رنجیدگی، دو سگے بھائیوں میں ذرا سی گفتگو کی تلخی، معمولی سا مسئلہ، آئینہ خاطر پہ ایک ہلکا سا غبار آ جائے، آئینہ قلب پر ایک ہلکا سا بال آ جائے، یہ بال مٹ نہیں سکتا، یہ غبار صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ لطف الہی شامل حال نہ ہو۔ عام طور پر انسان اتنا باظرف نہیں ہے، عام طور پر انسان کہ جو کسی اور کو معاف کر دے، معمولی سی بات ہے۔ آپ حضرات کو بھی تجربے ہوں گے، مجھے بھی بہت تجربے ہیں، بہت تجربے ہیں، مثالیں دوں گا تو ظاہر ہے کہ مجلس کا مزاج بدل جائے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، زوجہ شوہر کو، شوہر زوجہ کو، عزیز عزیز کو، دوست دوست کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ ذات انسانی میں یہ صلاحیت و صفت نہیں ہے، یہ صلاحیت و صفت دراصل ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ یہ اس کا لطف شامل حال ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو رنجیدگی پہنچائی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق ضائع کیا ہے، کسی کا کسی بھی اعتبار سے ضرر اور نقصان کا سبب بنے ہیں آپ، تو اس سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ پروردگار سے توبہ بھی ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کو بھلا دیں اور انسان سے جا کے معافی مانگ لیں۔ براہ راست انسان سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ خدا سے بھی معافی طلب نہ کریں۔ واضح رہے، یہ تب ڈھلے گی جب ہر آن خدا سامنے ہو، ہر لمحہ خدا سامنے ہو، ہر مسئلے میں خدا سامنے ہو، تبھی تو۔ ذکر کے کیا معنی ہیں؟ سیر و سلوک، عرفان عملی، اس میں سب سے نمایاں چیز جو آتی ہے وہ ذکر ہے۔ ہر شخص آتا ہے، مولانا کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، کوئی اسم بتا دیجئے، کوئی اسم اعظم بتا دیجئے، ہے نا؟ تلاش کرتے رہتے ہوں گے، یہ اسم اعظم، یہ ذکر، یہ ورد، کیا کریں گے اس کا؟ آپ زبان سے دہرائیں گے، زبان سے دہراتے رہیں، آپ لب جنبش میں رہیں، زبان جنبش میں رہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اعضاء و جوارح کہیں اور ہے، مشغول کسی کام میں ہے، زبان چل رہی ہے۔ یہ ذکر نہیں، یہ ذکر کی توہین ہے، یہ ذکر کی توہین ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر فسق تک پہنچا سکتا ہے، یہ ذکر سبب رحمت نہیں سبب عتاب بن سکتا ہے۔ عادتاً نام میرا زبان پر تھا، قدم گناہ کی راہوں پر تھے۔ توجہ ہے، زبان پر نام خدا، قدم راہ گناہ پر، زبان پر نام خدا، نگاہ فرض کیجئے نعوذ باللہ نامحرم پر۔ نامحرم صرف چہرہ نامحرم آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، میں صرف چہرے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ اگر کوئی کتاب باطل مذہب کے لیے لکھی گئی ہے، اس کتاب کا پڑھنا بھی اس نگاہ کے لیے نامحرم چہرے پہ نظر ڈال۔ باطل کی ترجمانی کی گئی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، ذوق لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، اس آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ فحش لٹریچر ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، جو مخرب اخلاق ہے، آپ کے اخلاق کو بگاڑ دے گا، آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا، آپ کی سوچ کو بگاڑ دے گا، آپ کی نفسیات کو بگاڑ دے گا، آپ کے تعلیمی کیریئر کو بگاڑ دے گا۔ اس لٹریچر کا پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ نکاحوں کا استعمال غلط ہے، تو معلوم ہے زبان پر ورد ہے، نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اعضاء و جوارح کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ زبان عادی ہو گئی ہے کچھ کہنے کی، مگر ذہن اور زبان کا سفر ساتھ ساتھ نہیں ہے۔ یہ ذکر کسی کام نہیں آئے گا۔ سیر و سلوک میں، عرفان میں اس ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ذکر لسانی، ذکر جلی، اس کے بعد ہے ذکر خفی، اس کے بعد ہے ذکر اخفا۔ ذکر وہ ذکر ہے، انسان ذکر کے سانچے میں تب ڈھلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں، لب بند ہو، زبان بند ہو، پھر بھی دل کی دھڑکنوں میں ذکر جاری رہے۔ ذکر کے یہ معنی، تو ذکر زبان پہ جملے کا دہرانا، زبان پہ کسی بھی نام کا دہرانا، چاہے وہ لفظ اللہ ہو، چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، چاہے کلمہ مبارکہ بسم اللہ ہو، چاہے درود ہو، چاہے کوئی اور اسم ہو، یا حی یا قیوم ہو، یہ تمام اسماء تجلیاں رکھتے ہیں، یہ تمام اسماء تجلیاں رکھتے ہیں۔ صاحب نفس
طیبہ، صاحب انفاس طیبہ، صاحب نفس زکیہ 100 بار اور 1000 بار ذکر نہیں کرتا، ایک بار زبان پر جملہ جاری ہوتا ہے اور ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ جناب والا پیغمبر کے پاس یا کسی نبی کے پاس یا پیغمبر خاتم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس کوئی مریض لایا گیا ہو اور ان کا رکھو، بیٹھا لو، لٹاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے تسبیح نکال کر کچھ دیر 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 1 رات ذکر کیا ہو، تسبیح پڑھی ہو، اور اس کے بعد کہا دم کیا ہو اور کہا وہ شفا یاب ہو گیا، لے جاؤ۔ آیا ایک نگاہ ڈال دیے ارادے شفا سے، شفا لے کے چلا گیا۔ آیا کوئی ایک جنبش ہوئی لبوں کو، اور یہ جنبش لب علی نہ تھی، گویا جنبش لب کن فیکون تھی، کام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہے اس امام میں؟ یہ کیفیت کیوں ہے رسولوں میں؟ یہ کیفیت کیوں ہے ائمہ اطہار میں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری ذات کو، اپنے وجود کو، اپنی حیات کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو، اپنے انفاس کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ ان کے ذکر کا کمال یہ ہے، ان کے یقین کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ یقین کا کمال ہے، اور وہ ذکر کا کمال ہے کہ کہتے ہیں میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کمال یقین ہے، یہ کمال ذکر اور کمال مشاہدہ، یہ ہے توحید۔ یہ ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس کمال توحید تک نہیں پہنچ سکتا، علی نہیں بن سکتا کوئی، مگر علی کی غلامی کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے، کوشش تو کرنا چاہیے۔ علی کوئی نہیں بن سکتا اس کائنات میں، اب قیامت تک کوئی علی دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی محمد دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ 14 انوار میں سے جو ہے اپنی جگہ منفرد ہے، ان کا اب کوئی دوسرا پیکر نہیں آ سکتا۔ یہ 13 محمد اپنی جگہ محمد ہیں، بلکہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیکر نسوانیت میں ہیں، مگر اس پیکر نسوانیت میں جوہر وہی جوہر مصطفی ہے، حقیقت وہی حقیقت محمدیہ ہے۔ ان انوار قدسیہ کی معرفت آسان نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ یہ وہ انوار ہیں، یہ وہ وجودات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذوات مقدسہ کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ یہ الوہیت تک پہنچانے کا جملہ نہیں ہے، خیال رہے، وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھلنا اور ہے، اور الوہیت کے درجے پہ فائز ہونا اور ہے۔ الوہیت کے درجے پہ کوئی فائز نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، مربوب ہیں، عبد ہیں، وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں۔ کوئی چاہے میری زبان کھینچ لے اس بات کے کہنے پر کہ محمد عبد ہیں، کھینچ لے۔ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے عبد کو راتوں رات معراج پر لے گیا۔ یہ لفظ عبد سرکار رسالت میں آپ کو اتنا پسند ہے کہ ان کی پسند کی خاطر تشہد میں عبد کا لفظ پہلے ہے، رسول کا لفظ بعد میں ہے۔ آپ تشہد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد پہلے، رسول بعد میں۔ یہ عبد کا کلمہ خود پیغمبر کو پسند ہے، رب کو پسند ہے۔ پیغمبر عبد ہیں، وہ معبود، علی عبد ہیں اور وہ معبود۔ اس لیے کہ جب محمد عبد ہیں تو علی رب کیسے ہو سکتے؟